السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حلال اسلام میں جائز ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت ہے 232۔ پھر اگر تم اس کو طلاق دے چکو یعنی کہ 3 طلاقیں مکمل ہو چکی ہیں تو تمہارے لیے جائز نہیں جب تک کہ تم اس کا نکاح کسی اور مرد سے نہ کر دو۔ پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو تمہارے میل جول میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں ہونا چاہیے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت تھی 230۔ اس کے بعد جامع ترمذی کی حدیث ہے 1119۔ حضرت علی فرماندے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والوں دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی کی حدیث ہے 3445۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرانے والے اور کرنے والوں دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی کی حدیث ہے 5107۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے 1934۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اس کے بعد 1936 جو کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں، کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں۔ یہ حدیث 1936 ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا بتائیے، جی ہاں اللہ کے رسول بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا ہے، حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ کرائے کا سانڈ لاتے ہو نا کہ اسے پیسے دیے آپ نے کہ یار میں ایک مدت کے لیے آپ سے یہ سانڈ لے کر جا رہا ہوں، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا، مجھے کام ہے سانڈ سے کیا کام لیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، وہ اس سانڈ کی طرح ہے جو کرائے پر لایا جائے۔ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد مسند احمد کی حدیث ہے 635۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اس کے بعد 671 بھی اسی کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد 721 بھی اسی کو بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے بھی یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو حضرت عائشہ سے نا اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو بندہ طلاق دے دے، اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کے متعلق کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ جو ہے نا کہ دوسری بار پھر اسی سے شادی کرنا چاہتا ہو تو وہ کسی بندے کو ڈھونڈے اور اس کو جو ہے نا اس کی شادی اس سے کر دے، تو بغیر مباشرت کے یعنی کہ بغیر کچھ کیے وہ اس عورت کو پھر طلاق دے دے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ شہد کا یعنی کہ مٹھاس نہ چکھ لے اس چیز کی تب تک وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جس کے ساتھ آپ حلالہ کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو حلالہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اسلام میں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ ہے کہ جب تک وہ جس کے ساتھ کروایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ میں واضح حدیث سے بیان کر چکا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1934-36۔ اس کے بعد سنن نسائی میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں کہ حلالہ جائز نہیں ہے، اس لیے حلالہ نہیں کر سکتے تسی۔